اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں رحمت ہو وہاں نعمت ہے، اور جہاں نعمت ہے وہاں حاسد کا حسد ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ نعمت رزق کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، صحت کی شکل میں، حسن کی شکل میں، قابلیت، اہلیت، صلاحیت کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بصارت اور دوسری ہوتی ہے بصیرت۔ دونوں ہی انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نگاہوں کی بصیرت، دل کی بصیرت، دماغ کی بصیرت۔ حسد اندیکھا جال ہے۔ حسد کرنے یا رکھنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا ہے، اپنے حصار میں لپیٹ لیتا ہے، اور یہ سب آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ زبان کے چند منٹوں کے، چند لمحوں کے ذائقے کے لیے خواتین گھنٹوں کچن میں گزار دیتی ہیں، محنت سے پکاتی ہیں، اور نوالا کتنی دیر منہ میں رکھ سکتے ہیں ہم؟ تھوڑی سی دیر، اور اگر ہم رکھنا بھی چاہیں تو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قدرتی طور پر وہ نوالا ہم سے نگل جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی کو صرف ایک ہی رخ پر سوچتے ہیں، ایک ہی سائڈ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ منہ کے صرف ایک سائڈ سے پوری زندگی کھاتے ہیں، بہت کم دوسرا سائڈ استعمال کرتے ہیں، یا ایک سائڈ میں جب کوئی پرابلم ہو تو دوسرا سائڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کہ بعض لوگ زندگی کو صرف ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، یعنی بس ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں سے جلنا، ان سے حسد کرنا۔ انہوں نے صرف حسد کرنا سیکھا ہوتا ہے، ایک ہی رخ سے لوگوں کو بس دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور یہ سب تربیت اور ماحول کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ جینیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں، فزیکل ہیلتھ، جسمانی بیماریاں جو ہیں، اور یہ فزیکل ہیلتھ ہماری جو ہے یہ بھی جینیاتی ہوتی ہے۔ 75% فزیکل ہیلتھ جینیاتی ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری حسد بھی جینیاتی ہے۔ روحانی بیماریوں کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا، یہ زندگیاں کھا جاتی ہیں۔ دینی، مذہبی، شرعی، نفسیاتی، معاشرتی مسائل کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں۔ حاسد کے لیے اس کے حسد سے زیادہ کوئی بڑی سزا نہیں۔ وہ پل پل جیتا اور پل پل مرتا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں حسد صرف ایک ان کی عادت بن جاتی ہے، اور عادتیں جو ہیں انسان کی فزیکل ہیلتھ کا پتہ دیتی ہیں اور آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جائیں گے، ایویں ایویں نہ گھبرایا کر۔ پیار دے سے بوٹے لا، سارے پنڈتے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سجدہ ڈھول بجایا کر۔ رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ ٹر جایا کر، من اندر تو جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ قیامت کے دن حاسد کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور آخرت میں محسود اس سے آگے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسد کو بد دعا نہ دو، یعنی اس کا حسد ہی اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حاسد خود کو خود ہی سزا دیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی مخلوق پر اس کی نوازشوں سے اختلاف کرنا۔ بھلا ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں سے اختلاف رکھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ جسے چاہے بے حساب عطا کرے، جسے چاہے نواز دے۔ وہ اگر چھین لے تو کوئی دینے والا نہیں، اور اگر وہ عطا کرے تو کوئی چھیننے والا نہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چاہت صرف خالق ہی ہے، خالق ہی کی ہے، خالق ہی کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور میں نہ چاہوں تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور میں نہ چاہوں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ کوئی کسی کا نصیب، رزق، علم، صلاحیت، اہلیت نہیں چھین سکتا ہے۔ اگر یہ بات لوگ سمجھ لیں تو دنیا سے حسد جیسی برائی ہی ختم ہو جائے گی۔ 3 چیزیں میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ 3 چیزیں رزق، عزت، ذلت، زندگی اور موت۔ کوئی کسی کا مقدر یا نصیب نہیں چھین سکتا، نہ ہی بدل سکتا ہے۔
سورہ فلق حسد کا بہترین علاج ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اپنے روزمرہ معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ کہنے کو مقدر، نصیب اور تقدیر ایک ہی جیسے لفظ لگتے ہیں، لیکن ان کے بہت وسیع معنی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے روح کی کھڑکیاں کھلنا ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، جس کو آپ گرانے کی، مخلوق کی نظروں میں بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عزت و آبرو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کیا پتہ کہ وہ آپ سے کتنا پیارا یا عزیز یا کتنی پیاری ہو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتنی مقبول ہو، اللہ کو کتنی پیاری ہو۔ دنیا میں جھوٹی عزت بنانے کی خاطر، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی خاطر، دوسروں پر جھوٹے الزامات، تہمت لگا کر بے آبرو کرنے کے لیے، سازشیں کر کے بدنام کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کو وقتی کامیابی مل جائے، مگر آخر میں دنیا و آخرت میں دائمی ذلت و خواری ہے، تباہی و بربادی ہے۔ حاسد وہ بدخواہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی، ان کو برباد کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی پیاری آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس آیات میں 5 چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، یعنی 5 چیزوں سے حفاظت ہے، 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، تمام ارضی و سماوی مخلوقات کے شر سے، تمام جن و انس کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، درندوں کے شر سے، حشرات الارض، جادوگروں اور جادو کرنے والے مرد اور عورتوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے پناہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر خواتین اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں، اس روحانی بیماری کا۔ خواتین کے اندر حسد، جلن ایک دوسرے سے مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے 2 آیت مبارکہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تھیں۔ ان آیات کی برکات سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یقین اور اعتقاد سے پڑھنے کی بات کے علاوہ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ قرآن آپ کے اندر کتنا اترا ہوا ہے۔ مہینے کی آخری راتوں میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادوگر جادو کے وہ اعمال کرتا ہے جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اندھیرے میں جادوگر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اس لیے اندھیرے کے شر سے، تاریکی کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اندھیرا خود ایک بہت بڑا شر ہے۔